تلاوت ہوئی، قرآن مجید کا ختم پیش کیا گیا اور خوبصورت اہتمام کا انعقاد کیا گیا۔ یہ بسلسلہ اشال ثواب والدہ مائدہ برادرم محمد صفی اللہ بوروی انعقاد پذیر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم دنوں ربیع الاول کی سعادتوں کا صدقہ، حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں اترنے والے نور کا صدقہ، حضرت بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین کا صدقہ، اللہ رب العزت محترم صفی اللہ بھائی کی والدہ مائدہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے خاندان میں اور سامعین کے خاندان میں جتنے بھی لوگ وصال کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور بلا حساب و کتاب بشمول میری والدہ مائدہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ مختصر وقت ہے، میں ایک حدیث 4-5 احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے اور صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ جو حدیث صحیح اور بخاری اور مسلم میں ہوتی ہے اس حدیث کو اصول حدیث کی ٹرم میں اصطلاح میں متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، صفیں چیرتا ہوا آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کے بیٹھ گیا اور اجازت مانگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں 3 دفعہ اجازت مانگی۔ آقا آپ اجازت دیں میں آپ کے قریب بیٹھ جاؤں؟ آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر اجازت مانگی، آقا میں آپ کے قریب بیٹھ سکتا ہوں؟ آقا نے اجازت دے دی، بیٹھ جاؤ۔ اور یہ حدیث 5 صحابہ سے مروی ہے اور اس کے 50 طرق اور اسانید ہیں جو امت تک مختلف کتب حدیث میں آپ تک اور ہم تک پہنچی ہے۔ عرض کرتا ہے آقا آپ اجازت دیں میں آپ کے قریب بیٹھ جاؤں؟ حضرت فاروق اعظم، اب میں جو سند پیش کر رہا ہوں یہ سینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور آقا نے جب اجازت دی اب اس نے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے پہلا سوال کیا مل اسلام یا اخبرنی عن الاسلام، آقا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ کس کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں۔ آقا نے اس کے جواب میں فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ ارکان 5 کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی آقا نے بات فرمائی۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کہتا ہے آقا اخبرنی عن الایمان، آقا مجھے ایمان کے بارے میں ذرا بتلائیے۔ آقا نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ۔ عقیدہ بتایا۔ کیا بتایا؟ ایمان کے باب میں آقا نے عقیدہ بتایا۔ میں تیزی سے حدیث کے چند گوشے لے رہا ہوں تیزی کے ساتھ۔ تیسرا اس نے سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، آقا یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسا کہ اس کے مکھڑے کا دیدار کر رہا ہے، اس کو تک رہا ہے، اس کے جلوے کا مشاہدہ کر رہا ہے، تیری ذوق مناجات شوق مشاہدہ تک جا پہنچے، تو اللہ کا نظارہ کر رہا ہے، بن اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تیری یہ کیفیت نہ بنے، تیری یہ کیفیت نہ بنے کہ تو اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کی پوزیشن میں ہو کہ اس کو تک سکے، سجدے میں اس لیے جائے کہ اس کا نظارہ کرے، اس کو بے نقاب تکے، تیرے اوپر حجابات اٹھ جائیں، تیرے فاصلے مٹ جائیں اور عبادتوں کا تسلسل اس کی دہلیز تک تجھ کو لے جا پہنچا دے۔ اگر تیری طبیعت ایسی نہیں ہوتی تو کم از کم تو یہ تو خیال اور دھیان کر کہ جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات کر دی، اس کو احسان کہا، صوفیاء نے اس کو تصوف کہا۔ یہی اولیاء کا روحانیت کا ایک نقطہ ہے۔ چوتھا اس نے سوال کیا متى الساعة یا رسول اللہ،
آقا قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا؟ چوتھا سوال، قیامت کب آئے گی؟ آقا نے علامات قیامت بیان کر دی۔ اب میں 2 سوال جو آخری ہیں، 4 تھے ٹوٹل، وہ 2 کو نہیں لے رہا، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو لیں گے۔ میں 2 سوالوں پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں۔ پہلے 2 سوال، آقا نے جب اس نے اسلام کا پوچھا، اس کا آقا نے الگ جواب دیا۔ اب علماء کے لیے بات کرنے لگا ہوں، آپ بھی تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے۔ اسلام اور ایمان یہ 2 الگ الگ حقیقتیں ہیں، یہ بات سمجھیں۔ آج کی گفتگو میں یہ بنیادی نقطہ ہے۔ ہم تو آج تک اسلام اور ایمان کو ایک ہی سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیں حدیث بتاتی ہے اسلام اور ایمان 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ آقا سے یہ پوچھنا کہ اسلام کیا ہے، تو حدیث پاک کی روح سے جو میں نے ابھی پیش کی، حدیث پاک آئی ہے صحیح بخاری میں جلد 1 حدیث نمبر 27 اور صفحہ نمبر 50، حدیث صفحہ نمبر 50 اور حدیث نمبر 27، صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 50 کے تحت آئی ہے۔ یہ حوالہ نوٹ کر لیں، اور یہ کل کتب حدیث میں آئی ہے۔ اب حدیث کی روح سے اسلام الگ حقیقت اور ایمان الگ حقیقت، الگ الگ جواب دینا کہ لوگوں یہ سمجھو اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ اب جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں آقا دو جہاں علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ شخص کی حلیہ صحابہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے سفید دودھ سے زیادہ بڑے چمکیلے کپڑے تھے، سفید کپڑے تھے، اس کے سیاہ رنگ کے گہرے سیاہ رنگ کے بال تھے، لیکن آیا سفر سے تھا، دور سے اجنبی لگ رہا تھا، لیکن لگتا یہ تھا ساتھ والے گھر سے اٹھ کے آ گیا ہے، لگتا یہ تھا کہ ساتھ والے گھٹ کے گھر کے یہاں محفل سجی آ گیا ہو۔ مگر صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ جب ہم باہر گئے، چند صحابہ باہر گئے، دیکھا تو وہ نہ اس کی سواری تھی نہ وہ کہیں تھا، ابھی ایک لمحے پہلے نکلا، نہ اس کی سواری تھی نہ وہ کہیں گلی میں نظر آیا۔ صحابہ واپس آ گئے، عرض کرتے ہیں غریب نواز ہم تو دیکھ دیکھ کے آئے ہیں، وہ نظر نہیں آیا۔ آقا نے فرمایا ہوا جبریل، فَإِنَّهُ جبریل أَتَاكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وہ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اب یہاں پہ قابل توجہ بات کہ ہمیں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ اسلام میں سب کچھ ہے، نہیں، یاد رکھیں ایمان میں سب کچھ ہے۔ وہ کیسے؟ امام طبرانی معجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد لیس فیہم مؤمن، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ مسجدوں میں تو کثرت سے جمع ہوں گے مگر ان میں سے مومن ایک بھی نہیں ہوگا، مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو گویا یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ بندے کی نجات، یہ جملہ یاد رکھیں، آپ کو پوری تقریر یاد ہو یا نہ ہو، یہ جملہ یاد رکھیں، بندے کی نجات اسلام کی زندگی پر نہیں ہے، ایمان کی موت پر ہے۔ بولیے کس پر ہے؟ اسلام کی زندگی پر نہیں، ایمان کی موت پر ہے۔ میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، آپ میں سے ہر کوئی، میں، آپ، جتنے بندے بیٹھے ہیں، 60-70 بندے بیٹھے ہیں، ہم جنازے میں شرکت کرتے ہیں، میرا حسن ظن ہے کہ آپ سب کو نماز جنازہ کی دعا آتی ہوگی، نہیں آتی تو یاد کریں، میت کے ساتھ دھوکہ نہ کیا کریں، نہیں آتی ہم تو منہ دکھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، دعا یاد ہی نہیں کرتے، جو یاد کرنی چاہیے۔ اب اس کے آخری کلمات میں پوری دعا کا ترجمہ اور پوری دعا نہیں عرض کرتا چونکہ وقت نہیں ہے، آخر میں کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، آگے کیا کہتے ہیں ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، علامہ صاحب تشریف فرمائے، اس کی تصدیق کریں گے، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر مولا زندگی دے تو اسلام کی زندگی دے، موت دے تو ایمان کی موت دے۔ بولیے دعا کرتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی۔ آپ سنیں، اسلام کی زندگی کی ایک جھلک پیش کر دیتا ہوں اور ایمان کی موت کی ایک جھلک پیش کر دوں گا اور میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا، اور یہ حدیث کتاب المغازی میں صحیح بخاری ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 1581 اور حدیث کا نمبر ہے 4094۔
یمن کا گورنر، یمن کا حاکم بنا کے بھیجا، وہاں سے کچھ مال غنیمت اکٹھا ہوا اور وہ لے کے حضرت خالد بن ولید آ پہنچے، اور آقا دو عالم علیہ السلام ان میں کچھ سونا بھی تھا، سونا بھی تھا۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے وہ 4 خوش نصیب صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ ان کے 4 کے نام حدیث میں آئے ہیں، حضرت عیینہ بن بدر، حضرت اقرا بن حابس، حضرت زید بن خیل، حضرت علقمہ بن طفیل یا حضرت عامر بن طفیل۔ ان 2 میں اختلاف ہے، لیکن یاد رکھیں کہ 2 نام آئے ہیں۔ ان 4 میں تقسیم کر دیا، اور تقسیم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن پہلے یہ اسلام لائے تھے۔ حضور علیہ السلام نے دلجوئی کے لیے، تالیف قلب کے لیے ان کو یہ ہدیہ کر دیا، سونا۔ اب ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اے دل یا محمد اتق اللہ۔ ایک شخص اٹھا اور کہتا ہے محمد عدل کریں، استغفر اللہ العظیم ثم معاذ اللہ، کہتا ہے محمد عدل کریں، اللہ سے ڈریں۔ اب صحابہ کرام نے اس کی حالت بتائی، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میں پھر بتا رہا ہوں، جلد 4 صفحہ نمبر 1581 کتاب المغازی، صحیح بخاری ہے، حدیث کا نمبر یاد کر لیں 4094۔ غائر العینین، آنکھیں دھسی ہوئی، غائر العینین، آنکھیں دھسی ہوئی، مشرف الوجنتین، گال ابھرے ہوئے۔ یہ حدیث، یہ ذرا پیمانہ بتا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ غائر العینین، آنکھیں اندر دھسی ہوئی، مشرف الوجنتین، گال ابھرے ہوئے، ناشز الجبہہ، پیشانی ابھری ہوئی، اونچی پیشانی، قط اللحیہ، گھنی داڑھی، قط اللحیہ، گھنی داڑھی، مخلوق الراس، سر منڈا ہوا، مخلوق الراس، سر منڈا ہوا، مشمر الآزار، تہبند اونچا بندھا ہوا، تہبند منجھلا اونچا بندھا ہوا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور آقا کو یہ کہنے لگا، میرے آقا جلال میں آ گئے، آقا کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا بدبخت، میرے پاس اللہ کی امانتیں آتی ہیں وحی کی صورت میں، اس میں خیانت نہیں کرتا، تو تجھے کیا سے پڑی کہ تو نے میرے اوپر یہ بات کر رہا ہے کہ عدل کریں اور تقوی کے خلاف کر رہے ہیں۔ جب یہ جلال دیکھا تو 2 معتبر صحابہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت خالد بن ولید کی تلواریں نکل آئیں۔ آقا اجازت دیں ہم اس کو قتل کر دیں؟ آقا نے فرمایا نہیں، قتل نہ کرو، لوگ کہیں گے محمد کے ساتھ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب اس کو حلیہ میں نے آپ کو بتا دیا، عالمانہ تھا، فاضلانہ تھا، اس کا حلیہ عبادت گزارانہ تھا، اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ مسلمان ہے، مگر اس کے الفاظ دیکھیں، وہ وقت 3 گستاخیاں کر کے جا رہا تھا۔ اب جب حضور کی یہ بات حضور نے رد کر دیا، سختی سے رد کیا، وہ حضور کو پشت کر کے چلا گیا۔ استغفر اللہ العظیم، حضور کو، ہم تو اپنے شیخ کو پشت کرنا گوارا نہیں کرتے، اور وہ بدبخت حضور کو پشت کر کے چلا گیا۔ صحابہ کرام کی تلواریں نکل آئیں، آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، روک دیا۔ اب 3 گستاخیاں، پہلی گستاخی اس نے اس کو حضور علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض تھا، تقسیم پر۔ اللہ کے حالانکہ قرآن مجید خود کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لیا کرو، اعتراض نہ کیا کرو۔ امام شہرستانی، میں واقعہ لمبا ہے مختصر کر رہا ہوں، علامہ شہرستانی، ان کی کتاب ہے الملل والنحل۔ کیا کتاب ہے؟ علامہ شہرستانی، عبد الکریم شہرستانی کی کتاب ہے الملل والنحل۔ اس میں انہوں نے شیطان کا ایک مناظرہ لکھا ہے کہ شیطان کو جب اللہ پاک نے اپنی جنت سے نکالا نا، اس نے مناظرہ کیا، باری تعالیٰ مجھے کہیں لکھا ہوا بتا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں بتا، کسی بھی کتاب میں، کہ بعد میں کہیں بات ہوئی کہ اللہ تو نے اپنے سجدے کرنے والے کو کافر کہا ہو، میں تیرا سجدہ تو کرتا ہوں، لیکن ابا واستکبر وکان من الکافرین، درجنوں مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، تو نے مجھے کافر کیا ہے، میں نے تیرا سجدہ تھوڑی نہیں کیا، میں نے تو آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور یہ کہیں لکھا ہو تیرا خود قاعدہ ہے۔ اب وہ بھی جواب دینے والا بھی رب تھا، جواب دینے والا وہ رب تھا، شیطان کے سوال کو جانتا تھا۔ وہ کہتا ہے اے ابلیس، میں نے تجھے اپنے آدم کا سجدہ کرنے سے نہیں روکا، نہیں اس وجہ سے تجھے جنت سے نہیں نکالا، تو باری تعالیٰ پھر نکالا کیوں؟ کہا کہ جب میں نے تجھے کہا تھا کہ تو آدم کا سجدہ کر، تو تو نے کہا تھا میں سجدہ کیوں کروں، تیرا کیوں، کیا کہا میں نے، تیرا کیوں اس بات پہ دلالت کرتا تھا کہ تو مجھے رب ہی نہیں مانتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
تیرا کیوں اس بات پر دال تھا کہ تو مجھے رب مانتا ہوتا تو میرے حکم پہ سر نہ جھٹکتا، سرے تسلیم خم کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو مجھے رب نہیں مانتا تھا، تبھی تو نے اعتراض کیا۔ تو آدم کے سجدے کی وجہ سے تجھے میں نے نہ کرنے کی وجہ سے نہیں نکالا، تجھے میں نے اپنے حکم پر کیوں کرنے کی وجہ سے نکالا ہے۔ یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ حاضرین مکرم، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ایسی بارگاہیں ہیں جہاں پہ کیوں کہنے کی اجازت نہیں، سرے تسلیم خم کرنے کی اجازت ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح اور یہ ادب ہے صحابہ کرام کا، جب بھی حضور السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہتے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پر ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3761، اور روایت کرتے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ام الرجل سن و ابی ہے، سن و ابی ہے کہ بندے کا چاچا اس کی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ چچا کا احترام باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ فوت ہو جائے تو اسی احترام کے لائق چچے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جتنا ادب باپ کا ہے اتنا چچا کا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ حضور کے دو چچا ہیں، حضرت حمزہ جو رضائی بھائی بھی ہیں حضور کے، اور دوسرے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ حضور کے چچے ہیں۔ اب قاضی ثناء اللہ بھی فرماتے ہیں، پانی پتی تفسیر مدری میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حکم کہ حضور کا ادب کرنا ہے، یہ حکم حضور کے چچا کے لیے بھی تھا، چچاؤں کے لیے بھی تھا، کہ کبھی اپنے خیال میں نہ لانا کہ محمد ہمارا بھتیجا ہے، محمد ہمارا بھتیجا ہے۔ حضور کی ایک اور حدیث جو سنن ابو داؤد میں آئی ہے، حضور نے فرمایا اے امتیو، میں تمہارے لیے تمہاری باپ کی طرح ہوں۔ کس کی طرح ہوں؟ لیکن خبردار اس حیثیت سے مجھے نہ پکارنا، کیوں کہ سورہ احزاب اللہ پاک فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار ادھر مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں تم میرے لیے باپ کی طرح ہوں، اور خدا کہتا ہے میرا مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ کہا باپ ضرور ہیں مگر ادب کا دائرہ ہے، وہ چچا ضرور ہیں مگر ادب کا دائرہ ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب عمر میں حضور سے بڑے، انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے دیس میں بھی حضور کو دیکھا، وہ الگ مسئلہ ہے، الگ واقعہ، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو وہ